عرفان رمضان میں خوش آمدید. اب وقت ہوا چاہتا ہے بوجھو تو جانے کا، اور جس کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے الف لام میم. پورا سال آپ نے اس پروگرام کو دیکھا، ملاحظہ فرمایا، آپ اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں، خوش ہیں، اور یقینی طور سے مجھے یقین ہے میری طرح آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہوگا. آج بہت خاص شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، میں تعارف کرانا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کو مزید آگے دوام دوں گا. آج جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں، یقینی طور سے ہم ان کے شکر گزار ہیں. اس سے پہلے شب بارات کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں اور خاص طور سے ہمیں وقت عنایت فرماتے ہیں. علامہ باقر عباس زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کل ہم نے ان کو بڑا مس کیا، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری بہت اچھی طرح سے رہنمائی فرماتے ہیں اور بہت محبت کرنے والے ہیں، چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنے والے، عاجزی انکساری سے کام لیتے ہیں. علامہ شاہ حسین گردیسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ ہی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ اسلامیہ کلفٹن کے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ الحمدللہ موجود رہتے ہیں، اور ہماری خاص طور سے یہ ان سے التجا ہوتی ہے کہ جو بہت ہی پیچیدہ مسائل ہیں ان پہ ہماری رہنمائی فرماتے رہے. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام. ساتھ ساتھ میں آپ کو تعارف کرانا چاہوں گا آج ان پارٹیسپینٹس کا جو بوجھو تو جانے میں تشریف لے کر آئے ہیں، پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. یقینی طور سے ان کا علمی مطالعہ زیادہ ہونا چاہیے، اور ان کو شوق ہے کتاب دوستی کا، علم دوستی کا. یقینی طور سے مجھے یقین ہے کہ آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے دل میں چھپا کے رکھا ہے اس تک آپ پہنچیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعارف کرائیے اپنا. شایان علی. سید الیاس کریم شاہ. جی، آپ لوگ تیار ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ سے. ویسے کیا موٹیویشن ہے، کیا جانتے ہیں بوجھو تو جانے کیوں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ اس دورانیے میں میں چاہوں گا کہ اپنے علماء کرام کو وہ نام بھی بتا دوں جس تک آپ نے پہنچنا ہے. جی بتائیے. بوجھو تو جانے میں شخصیت ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو رسول خدا کے دور سے رسول خدا کے قریب بھی شخصیت ہوں، اور جو ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کے لیے ایک عملی نمونہ ہے. بہت ضروری ہے کہ آج کی نسل اس کو پڑھے، ان کو پڑھے خاص طور سے. اور یہ اچھا ہے آپ کا شوق جو ہے، یعنی کسی دوسری جگہ ہوتا ہے تو ہم آپ سے کیا پوچھتے ہیں؟ ہم آپ سے کیا پوچھتے ہیں کہ پب جی میں کون سا پلیئر ہے کہ نہیں ہے. مگر یہاں پہ جو آپ کا شوق ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے. یقینی طور سے اب چونکہ ہم ایک سیگمنٹ رکھتے ہیں ہمیشہ، سرف ایکسل کی طرف سے اسپانسرڈ ہوتا ہے. اس سیگمنٹ کا نام ہوتا ہے ایک نیکی. ملاحظہ فرمائیے گا، ایک نیکی. جی، اب میں آپ کے سامنے جو مقدمہ رکھنے والا ہوں وہ پڑوسیوں کے حقوق کا ہے. اتنا زیادہ حکم فرمایا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ وراثت میں ان کا حصہ ہوگا. یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین ہمیشہ مجھے پڑوسی کی رعایت و امداد کی اس قدر تاکید کیا کرتے تھے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسیوں کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا. یعنی وہ جو جیران ہیں، اللہ اللہ للجیران، آپ کو خاص طور سے ان کے بارے میں خاص توجہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ جو آپ افطار بناتے ہیں، جو آپ سحری بناتے ہیں، ان تک پہلے پہنچائیں. یقینی طور سے آپ کے گھر سے سالن بنے اور اس کی خوشبو ان تک پہنچے، اور سالن نہ پہنچے تو کہیں نہ کہیں آپ نے ان کو محروم رکھا ہے شفقت کے ساتھ. اور دیگر معاملات ہیں، آپ کی دیوار کے ساتھ دیوار جڑی ہوئی ہے. اسلام نے اتنا زبردست نظام حکومت اور پھر یہ سارا معاشرتی نظام بنا کے دیا ہے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں اگر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خیال رکھے. یہ آج کی نیکی ہے، آج سے اس پہ عمل کرنا شروع کریں. مجھے یقین ہے کہ اس کے بہت سارے بہتر مثبت نتائج نکلیں گے. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بوجھو تو جانے کا. جو شخصیت ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہیں، اور اب ہم موقع دیتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹس کو کہ ان تک پہنچیں. آپ کا وقت شروع ہو چاہتا ہے، بسم اللہ. مرد ہیں یا عورت ہیں؟ شاہ صاحب جی، مرد ہیں. مرد ہیں. جی، پہلا رسول سوال. خدا کے رشتہ داروں میں سے ہیں؟ علامہ صاحب کیا رسول خدا کے رشتہ داروں میں سے ہیں؟ رشتہ دار میں جی نہیں، یعنی جس کو آپ اقربا کہتے ہیں، اہل بیت، ان میں سے نہیں. رسول خدا کی زندگی میں حیات تھے یا نہیں تھے؟ یہ ابو بکر صاحب آپ جی بتائیں. بالکل. بالکل حیات تھے، بالکل حیات تھے. نبی پاک کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہوئے؟ جی، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. جی ہاں، 4 سوال آپ نے پوچھے ہیں.
जंग में किसी शरीक। जंग में सिपाही सालार भी रहे हैं। जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब कह रहे हैं जी हाँ, और अब क्या हिंट दूं मैं आपको कि किसको हटा के किसको बनाया है। ये भी एक बड़ा मकाम है। 5 सवाल हो गए गालिबन आपके। ये नहीं, खुलफाए राशिदीन में शामिल हैं। छठा सवाल अलामा साहब। नहीं शामिल है। जी नहीं, शामिल नहीं है। गौर करें आप। 6 सवाल आपने पूछे हैं शायान अली और इलियास करीम ने। बहुत करीब है। बहुत करीब। एक सवाल हम सुबह से पूछ रहे हैं, आकिब मुमताज साहब हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने जवाब भी दिया है। उस पर अगर आप गौर करें तो शायद आपको हिंट मिल जाए। मुशावरत हो रही है। अजीजो जाने मन, जो लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, पूछो तो जाने आज मुश्किल में पड़ा हुआ है। आज की शख्सियत तो आसान है, मगर यकीनी तौर से कुछ उलझ गए हैं। 6 सवालों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। जंगे बदर में शामिल थे। अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल शामिल थे। आप करीब आते जा रहे हैं। मैं कुर्बान जाऊं असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक एक का एक इम्तियाज है, इफ्तिखार है, एक मकाम है, एक खासियत हासिल है हर किसी को। कितने सवाल हो गए हमारे? गालिबन 7। हज़रत तलहा, जी आपके पास 7 सवाल आप पूछ चुके हैं, 10 आप पूछ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? हज़रत तलहा, हजरत तलहा। सलमान अगर ये आपका जवाब है तो देख लें, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या कहते हैं अबूबकर साहब, इनका जवाब माना जाए? नहीं, मौका थोड़ा दिया और आगे चलें तो अच्छी बात। आगे चलें, आगे चलें। और सोचिए। अलामा साहब क्या कह रहे थे आप? करीब पहुंच गए। उन्होंने सलमान कहा। आपका मैंने ये जवाब अपने नहीं माना। जवाबात भी कोई जहन hint में दे। रखें जो हिंट दे सवाल दूं? जी हाँ। करीब पहुंच गए। कोई इशारा दे। मैं आपको इशारा दे रहा हूं एक। आप 8 सवाल पूछ चुके हैं। हम आज सुबह से कह रहे हैं अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा। उस पर गौर कर लें आप। अशरफ मुबशरा में तो पहुंच चुके हैं। तलहा का नाम ले रहे हैं। हाँ, इसलिए नाम उनका ले रहे हैं, उनका तो नाम नहीं है। हाँ नहीं है जो है। गज़वा बदर पे गौर कर लें। गालिबन जर्नेल जर्नैल पे गौर कर लें जो आपने एक सवाल बात और है, उस शख्सियत का इंतकाल ताउन के मर्ज में हुआ था। हाँ, बिल्कुल। ये शहादत का सवाल भी पूछ सकते हैं। आपकी शहादत है या तभी मौत है? जी हाँ, जी हाँ। सुनी नहीं आज रहे ना मजा आ हमारी गया। बात। हमारी बात सुनी नहीं रहे। वो तो अपने अकल की बात भी नहीं सुन रहे शायद। बहुत कम वक्त रह गया है। आप आपने तो क्या सोच पहुंचा रहे ही दिया हैं? है। आपको कौन सी शख्सियत पहचान में आ रही है? जरा गौर कीजिए। हज़रत तलहा बिन ज़ुबैर। मेरे ख्याल है आपने अभी जो नाम लिया वो यही था। और फिर तलहा बिन जुबैर कौन है? हजरत तलहा और है, हजरत जुबैर और है। हजरत जुबैर और है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, रफीक हैं। इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। मगर आप तो इतना करीब ले आए कि दोनों को आपने रिश्ते में तब्दील कर दिया। मैं एक और आपको मौका दे रहा हूं, आखिरी मर्तबा। जो गैस कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और पहली मर्तबा आज ऐसा होगा कि बूझ जाने में आप इनाम इंतजार कर रहा है आपका यहाँ पे। बताओ बताओ बताओ। शाबाश, सोच के। हिंट चाहिए, हिंट चाहिए। मुफ्ती साहब कोई हिंट बता दें। सिपह सलारों, जो मशहूर सिपह सलार हैं, उन पे गौर कीजिए, जो अशर मुबशरा में भी दाखिल हों, बदरी भी हों, और जैसे हज़रत ने पहुंचाई दिया कि जिनकी शहादत ताउन से हुई हो। अब तो एक काम और भी है जी
کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کا نام خلافت کے لیے پیش کیا تھا۔ اچھا خلافت کے معاملے میں بھی ان کا نام تجویز کیا گیا ہے، یہ تو آخری ہنٹ دے دیا آپ کو۔ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اور کیا کیا اب مطالعے کا اور امتحان کچھ نہیں کہہ نام ہی رہ گیا۔ اچھا چلو ایک کام کرو، عشرہ مبشرہ کے نام گنواؤ مجھے، میں مسکرا جاؤں گا تو سمجھ لینا وہی ہیں۔ اب اس کے لیے 10 نام آنے چاہیے۔ ایک ہنٹ دے دوں، دیکھو ہم عربی میں کنیت سے پکارتے ہیں ابو، تو ان کے نام کے آگے آتا ہے وہ، اور کیا چاہیے بتاؤ؟ روزہ لگ گیا۔ عبد الرحمن بن عوف۔ روزہ لگ گیا۔ روزہ لگ گیا۔ اچھا عبد الرحمن اور ابو میں فرق ہے نا، ابو عبد الرحمن تو نہیں ہے، ابو ذر غفاری ہیں، ابو بکر ہیں، ابو کے ساتھ تلاش کریں نا یار، میں چاہتا ہوں آپ جیت کے جائیں۔ آخری آخری آخری، بس اب جلدی سے بتا دو، بتا دو، شابش۔ آج یہ میں لے جاؤں گا اپنے پاس، یہ گفٹ ہیمپر میں لے کے جا رہا ہوں آج۔ شایان اور الیاس نہیں بتا پا رہے۔ بھئی ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا، ہمیں الف لام میم میں آج زکوٰۃ کے حوالے سے بات کرنی ہے، بہت ہی خاص آج ہمارا موضوع ہے، اس کے فضائل پہ بھی، اس کے سماجی اثرات کے اوپر بھی بات کرنی ہے، تو آپ اگر فضل کرم کریں، ہم پہ تھوڑا سا فضل کرم کریں، نہایت مہربانی ہوگی آپ کی۔ میں پہنچ گیا ہوں، نام ذہن میں نہیں آ رہا۔ آپ پہنچ گئے، نام نہیں لے پا رہے ہیں، کیا کیا جائے کہ آپ نام لیتے ہیں؟ ان کی شخصیت کا تعارف پیش کریں علامہ بغیر صاحب، نام لیے۔ مفتی صاحب آپ نا شخصیت کا نام لیے بغیر تعارف کرتے ہیں، شاید یہ پہنچ جائے۔ اولین زمانے کے مسلمانوں میں ہے، اور پھر ہجرت میں بھی کی، 2 دفعہ ہجرت کی، ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، اور ان صحابہ میں شامل ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مشکل کام عنایت کیا کرتے تھے، اور امین کا لقب بھی ملا، امین امہ بھی انہیں کہا گیا، اور پھر جرنیل بھی تھے، اور بڑے سپہ سالار تھے، اور پھر کئی تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور سپہ سالار بھی رہے، اور جیسا کہ بتایا کہ خلافت کے لیے بھی نام تجویز جی ہوتا رہا، مفتی صاحب، اور پھر تعاون۔ غزوہ بدر میں 3 اصحاب جو آگے گئے، کون کون تھے؟ جو شروع میں لڑنے کے لیے، جن کو آپ نے سنا ہوگا، اب تو نام انہیں بتا ہی دینا چاہیے، اب تو بتا دینا بتا چاہیے۔ دینا۔ میں حیران ہوں کہ یہ اس ابو پہ بھی غور نہیں کر رہے، ابو شاید پہ کہ کسی راوی کا نام لے لیں۔ چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آج کوئی بات نہیں، عشرہ مبشرہ میں 2 ہی ابو پڑھ کے ہیں۔ آنا ہے اگلی مرتبہ، آئیے یہ انعام لیجئے، آپ نے کوشش حضرت کی ہے، ابو عبیدہ اس کی بن وجہ سے یہ جراح انعام کا۔ آپ کو ملے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی کمال صحابی ہیں۔ میں علامہ صاحب سے، بلکہ مفتی صاحب آپ ذرا کچھ فضائل ان کے ایسی بیان فرما دیں اور اپنے ہاتھوں سے یہ انعام دے دیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ آئیے، شاباش شاباش، آپ نے محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، وقفے پہ جا رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے تو الف لام میم کا باقاعدہ آغاز ہوگا، سوال جواب بھی ہوں گے، اور آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان